صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ مبارک مہینہ رجب المرجب، جس کا چاند محمد تبارک و تعالی 29 تاریخ کے حساب سے ثابت ہوا ہے، اور بہت حضرات نے کل چاند دیکھ لیا، تو آج جمعرات پہلی تاریخ رجب المرجب کی تھی۔ اس مہینے میں کئی یادگاریں ہوتی ہیں۔ خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا عرس بھی ہوتا ہے 6 رجب کو، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوتی ہے، اور 27ویں شب کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج شریف۔ تو یہ معروف 3 تاریخیں ہمارے لیے باعث خیر اور ذریعہ برکت ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اسلام سے تعلق رکھنے والی باتیں ان ماہ اور تاریخوں کو یاد رکھنے سے ہمارے دلوں میں ایک روحانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی مبارک راتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک دن ہیں اور مبارک ہستیوں کے عرس ہیں، سب کی برکتیں اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں عطا فرمائے۔ چونکہ خواجہ خواجگان کا عرس مبارک بالکل قریب ہے، اور ہزاروں لوگ دور و نزدیک سے اجمیر شریف پہنچ رہے ہیں، اور خواجہ خواجگان کے روحانی فیوز و برکات سے کسب فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ مبارک مزار شریف ایسا ہے جس کے لیے امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اتنا بڑا دربار ہے کہ جو مومن خلوص سے وہاں پر دعا کرے گا، انشاءاللہ تعالی خواجہ پاک کی برکت سے اس کی دعا قبول ہوگی اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا روحانی فیضان دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو میں کچھ بیان کرنے سے پہلے آپ کی شان میں جو منقبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے برادر گرامی علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اسی کو آپ کو گوش گزار کرتا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجہ ہند وہ در بار اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ در بار اعلیٰ، کبھی محروم نہیں ماننے والا تیرا، کبھی محروم نہیں۔
میں سر جوش در آگوش ہے شیشہ تیرا، بے خودی چھائے نہ کیوں پی کے پیالہ تیرا، خواجہ ہند ادھر خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال سال ہو راتوں کا نہ سونا تیرا، سال سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، خواجہ ہند خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے، آپ کے خلیفہ، آپ کے مرید، آپ کے شاگرد، آپ کے فیض یافتہ اور آپ کے مخلص فرما بردار، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے آپ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، خواجہ صاحب عشاء کی وضو سے اکثر فجر کی نماز پڑھتے اور رات رات بھر عبادت کرتے، رات رات بھر، ایسا اللہ کی عرفان کی بارش آپ پہ ہوتی تھی، ایسے آپ عارف باللہ تھے، خدا کی محبت میں ایسے وارفتہ تھے آپ کہ روزانہ 2 کلام پاک کی تلاوت کرتے، کیا شان تھی خواجہ صاحب کی، یوں ہی خواجگی نہیں مل گئی ہے بھائی، اپنی تمام جسمانی ظاہری تمام خواہشات کو پیچھے پھینک دیا، اللہ کی محبت میں اس شراب توحید میں مست ہو گئے، شراب توحید میں مست ہو گئے، ایسا مست کہ عشاء کی وضو کرتا تو اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا، تو آپ کا یہ عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ کیا ہے؟ غافل لوگوں کو جگانے کا ہے، غافل لوگوں کو جگانے کا ہے، اس لیے حسن رضا نے کہا ہے خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، خفتگان شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، سال سال وہ راتوں کا نہ سونا، خواجہ ہند ادھر ہم تو زیادہ سو کر راضی ہوتے ہیں، وہ لوگ زیادہ رات بھر عبادت کر کے راضی ہوتے تھے، آج لوگ جو ہے زیادہ سو کر راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس نے ان کو دبا دیا ہے، ان کی روح کمزور ہو گئی ہے، اس لیے ان کا نفس ان پر غالب آ گیا، سوتے ہی پڑے ہی رہتے ہیں بس۔ لیکن یہ اللہ والے اس دنیا میں سونے کے لیے نہیں آئے تھے، جاگنے کے لیے آئے تھے اور جگانے کے لیے آئے تھے، سوتوں کو انہوں نے جگا دیا، ہزاروں لاکھوں کو جگا دیا، جو توحید سے ناآشنا تھے، رسالت سے ناآشنا تھے، یوم آخرت سے ناآشنا تھے، ثواب عذاب سے ناآشنا تھے، جنت و دوزخ سے ناآشنا تھے، ان سب کو جو ہے آپ کے جگانے نے اور آپ کے جگانے سے ایسا جو ہے اللہ کا قریب محبوب بندہ بنا دیا۔ کیا شان تھی آپ کی، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے،
کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ، ہند ادھر جور پامال یہ عالم سے اسے کیا مطلب، جور پامال عالم سے اسے کیا مطلب، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ تیرا، خاک میں مل نہیں سکتا کبھی ذرہ، خواجہ ہند کس قدر جوش تحیر کے عیاں ہیں آثار، کس قدر جوش تحیر کے ہیں عیاں شار، نظر آیا مگر آئینہ کو تلوا تیرا، خواجہ ہند گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، وہاں آئے ابر کرم زور برسنا تیرا، وہاں آئے ابر کرم زور برسنا، خواجہ ہند ادھر اللہ کے حبیب نے ہند کی تاریکی، ظلمت، جہالت، شرک، کفر مٹانے کے لیے آپ کو بھیجا، کہے حسن تو ہند کے شہر اجمیر میں جا اور وہاں سے دین کا دائی بن، ترجمان بن اور میرے دین کا کام کر۔ آپ کی دعائیں لے کر، آپ کے روحانی فیض لے کر، آپ کی برکتیں لے کر، آپ سے استمداد کر کے، آپ کی نصرت و حمایت کو شامل حال کر کے، خواجہ صاحب اگرچہ چند لوگوں کے ساتھ میں آئے تھے لیکن اب کتنا وہ گلشن کھل گیا ہے۔ چند آپ کے مرید تھے، چند خادم تھے، چند خلفاء تھے، چند لوگوں کی جماعت تھی، 2-4 درجن لوگ تھے، لیکن اب کیا ہے، اس کنارے سے اس کنارے تک، اس کنارے سے اس کنارے تک، جدھر دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اذانوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نمازوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مساجد کے اسلام کی شان نظر آئی، قلعے کی شان نظر آئی ہے، جدھر دیکھو اللہ اکبر تکبیریں بلند ہو رہی ہیں، جدھر دیکھو اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اس خواجہ ہند کا فیض ہے، یہ فیض ہے ان کا کہ یہ ہند جو کفر کا اڈا تھا گلشن اسلام بن گیا۔ کس قدر گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، آئے ابر کرم زور برسنا تیرا، آئے ابر کرم زور برسنا، خواجہ ہند کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، کیا مہک ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن
فردوس ہے روزہ تیرا، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا، خواجہ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ وہاں جانے سے بھی ہماری روح تازہ ہوتی ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے قوت میں عقیدے میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی روحانیت سے ہم جہالت سے نکلتے ہیں، ایمان کی بہاروں میں جاتے ہیں، ایمان کے گلشن میں جاتے ہیں، اور جو ہے اسلام کی قدر معلوم ہوتی ہے، قرآن کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے وہاں جانے سے اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ جو ہے فاسق فاجر وہاں پر توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض بے دین بھی جو ہے گمراہ بھی وہاں توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض جو ہے غیر مسلم بھی ہندو بھی وہاں جا کر کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا اعتقاد ہے، لیکن وہابی کمینہ، بےہودہ، بدبخت، بدتمیز، بے غیرت مودودی قوم کا وہابی کہتا ہے کہ اجمیر اور کلیہ سمجھ جانے سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مراد پوری ہوتا ہے تو معاذ اللہ وہ زانی اور قاتل ہے۔ انداز لگا لو، آپ انداز لگا لو، یہ وہابی مذہب ہے۔ اس وہابی مذہب کو پہچانو، یہ سنیت کا چراغ بجھاتا ہے، عشق نبی کے چراغ کو گل کرتا ہے، حب اولیاء کو مٹاتا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار نے ہمیشہ جو ہے اس وہابیت کا رد کیا، ابطال کیا، اور اس کا مکروہ بدبودار چہرہ عوام کو بتا کر ان سنیوں کو ہم کو بچایا، ہماری سنیت کو بچایا۔ آج بھی ہر عالم کی واقعی ضرورت ہے کہ وہ وہابیوں سے بچائے، اور جو وہابیوں سے نہیں بچاتے ہیں انہیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، کہ ان کے بہت دوسرے بیانات ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہیں، بڑی بڑی دعائیں ہیں، بڑی بڑے وظیفے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہیں، بڑے بڑے مستحبات ہیں، لیکن وہابی باطل بے دین گمراہوں کا یہ لوگ رد نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، حضرت کو ماننے والے ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ہمیشہ وہابیت کا ببانگ دوحل رد و ابطال کیا اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ آئین جوان مردی، حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو بھائی۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے۔ کیا محق ہے کہ معطر ہے دماغ عالم، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ تیرا، تختہ گلشن فردوس ہے روزہ۔ سنی تو کہتے ہیں کہ آپ کا مزار شریف جنت کا ایک نمونہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن وہابی مذہب کہتا ہے ان وہابیوں کو ذلیل کرے، خوار کرے، رسوا کرے، دونوں جہان میں ان کو رسوا کرے، ان کے مکروہ چہروں سے، ان کی مکروہ جو ہے صورتوں سے، ان کی مکروہ تبلیغ سے، ان کی مکروہ تحریک سے ہر سنی کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرے ذرہ پہ ماسی کی گھٹا چھائی ہے، تیرے ذرہ پہ ماسی کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف بھی کبھی مہر ہو چلوا تیرا، اس طرف بھی کبھی مہر ہو چلوا تیرا، خواجہ تجھ میں تربیت خضر کے پیدا آثار، تجھ میں تربیت خضر کے پیدا آثار، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا تیرا، بحر و بر میں ہمیں ملتا ہے سہارا، خواجہ ہند پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے
پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ خواجہ ہند۔ خواجہ کے چاہنے والے تو یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر دکھا تیرا دربار، پھر دکھا پھر دکھا پھر دکھا، لیکن وہ بھی سڑ سڑ کے مرتا ہے، وہ بھی سڑ سڑ کے مرتا ہے۔ اللہ اس کو سڑاتا رہے اور مارتا رہے۔ ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، ذل حق غوث پہ ہے غوث کا سایہ تجھ پر، سایہ گسترے سرے خدام ہے سایہ تیرا خواجہ۔ تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ خواجہ ہند۔ کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد کی ایک نہر ہے دریا تیرا، بحر بغداد کی ایک نہر ہے دریا۔ کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، کرسی ڈالی تیری سرے تخت شہ جیلاں کے حضور، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا اللہ نے پایا خواجہ ہند۔ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا، اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ خواجہ ہند۔ محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ خواجہ ہند ادھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ ہند کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ان کی روحانیت کا فیض کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حدیث ماننے والے سارے اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے بھی اور قطب اقطاب محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ سلسلے سے ایک نام کے نشان ہے، ورنہ وہ بھی دریا وہی ہے جو مدینہ سے چلا ہے،
اور یہ بھی دریا وہی ہے جو مدینے سے چلا ہے. دریا جہاں سے گزرتا ہے وہ شہر کا نام ہوتا ہے. یہ الہ آباد سے گزر رہا ہے، یہ فلاں سے گزر رہا ہے، یہ فلاں سے گزر رہا ہے، تو دریائی پانی. تو یہ جتنے بھی روحانیت کے دریا جاری ہوئے نا، دربار نبی سے جاری ہوئے. اور جتنے بھی اولیاء کرام کی کرامتیں ظاہر ہوئی نا، اصل میں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے. کرامت کل ولی معجزۃ لنبیہ، عقائد کی کتاب میں لکھا ہے ہر ولی کی جو بھی کرامت ہے اور ولی جس نبی کی اتباع کرتا ہے اصل میں اسی نبی کا معجزہ. لاکھوں اولیاء اسلام میں ہوئے اور لاکھوں کروڑوں انہوں نے کرامتیں بتائی، تو وہ سب کس کے معجزے ہوئے؟ ہمارے سرکار کے معجزے. ہمارے سرکار کی شان ظاہر ہوئی کہ ہمارے سرکار کی روحانی فیض ان اولیاء پر برسا اور وہ ظاہر ہوا. تو سرکار کے معجزات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے. کبھی کرامات خواجہ ہند کے ذریعے سے، کبھی کرامات غوث اعظم کے ذریعے سے، کبھی کرامت دیگر بزرگوں کے ذریعے سے، کبھی دین کی خدمت جو ہے صوفی احمد الدین کے ذریعے سے، اور کبھی جو ہے مخدوم اشرف جہانگیر کے ذریعے سے، اور کبھی اس دور کے امام مجدد اعظم امام محمد رضا کے ذریعے سے. تو ساری کرامتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. کیونکہ دین آپ کا ہمیشہ باقی رہے گا، قیامت تک آپ کا ہی دین چلے گا، آپ کی کتاب چلے گی، آپ کی شریعت چلے گی، آپ کی سنت چلے گی. یہ سب جو کچھ بھی روحانیت ہے اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی اور حبیب نے بانٹ دی. حبیب نے بانٹ دی. اس لیے حبیب کہتا ہے کہ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. اللہ کے دینے میں کمی نہیں، حضور کے بانٹنے میں کمی نہیں. اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ پر عرض کرتے ہیں برتو پاشت برما، برتو پاشت تاما تا سلا ہو. اے اللہ کا آپ سے اللہ کی رحمتیں برسیں، نعمتیں برسیں، برکتیں برسیں، خزانے برسیں، روحانیت برسیں. آپ اس روحانیت کو ہم فقیروں کی جھولی میں ڈالیں. برتو پاشت تو برما تا ابد یہ سلسلہ ہو. ہمیشہ یہی سلسلہ رہے کہ آپ اللہ سے لیں اور ہم کو دیں، آپ اللہ سے لیں اور ہم کو دیں، آپ اللہ سے لیں اور ہم تک بانٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے ہمیں دلائے. خواجہ غریب نواز کے ہاتھ سے ملتا ہے تو بھی حضور کے ہی وسیلہ ہے. محبوب سبحانی کے ہاتھ سے ملتا ہے تو بھی حضور ہی وسیلہ ہے. اللہ صرف اپنے محبوب کو دیتا ہے اور محبوب سب میں بانٹتا ہے، محبوب سب میں بانٹتا ہے. لیکن وہابی مذہب بےہودہ، گندا، کمینہ، خبیث، ناپاک، مردود، وہ کہتا ہے کہ محمد جس کا نام ہو کسی چیز کا مختار نہیں. کتنے برے ہیں، کتنے گندے ہیں، کتنے خبیث ہیں، کتنے مردود ہیں، کتنے بے وفا اور غدار ہیں. ان غداروں کو پہچانو. اس لیے اللہ نے کہا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ہم جیسے وہ بھی لباس پہنتے ہیں، ہم جیسی وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جیسے جو ہے ظاہری سب کام وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ادھر عشق نبی کا چراغ ہے. ادھر چراغ نبی کو بجھانے پر، عشق نبی کے چراغ کو بجھانے پر وہ ساری کوششیں کرتے ہیں. لیکن ہمارے اہل سنت اور مسلک اعلیٰ والے جو ہے چراغ نبی سے فیض ہوتے ہیں اور اپنے دل کو جگمگاتے ہیں اور اس دولت و نعمت کی حفاظت کرتے ہیں. قیامت تک انشاءاللہ تعالی حفاظت کرتے رہیں گے. عشق نبی کے چراغ کو کوئی بجھا ہی نہیں سکتا. اس عشق نبی کے چراغ کو بجھانے کے لیے لوگ آئے تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، مدرسے کھولے، اجتماع کیے. بریلی کا ایک پٹھان کھڑا ہو گیا اور ان کو للکارا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. ایسے للکار کر مردانہ وار مجاہدانہ طور پر ان پر وار کیا ہے. اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے.
اس کا مسلک کوئی گھریلو مسلک نہیں ہے، وہی مسلک ہے جو 14 سال سے آ رہا ہے۔ صحابہ کا مسلک وہی، تابعین کا مسلک وہی، تبع تابعین کا مسلک وہی، ائمہ دین کا مسلک وہی، اولیاء کرام کا مسلک وہی، شہداء کرام کا مسلک وہی۔ لیکن آج پہچان کے لیے ان سارے بزرگوں اولیاء اللہ کے مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے زندگی یہ، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ ایک پہچان دین نبی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ اللہ تبارک و تعالی خواجہ ہند دیگر تمام اولیاء اللہ کا فیضان ہمیں دنیا میں، آخرت میں، ظاہر میں، باطن میں، قبر میں، حشر میں ہر جگہ عطا فرمائے۔